الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان ایمان، آج ستمبر 1968 کی 8 تاریخ ہے اور ہم درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی آیت 40 سے آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سابقہ درس میں سلسلہ کلام جہاں تک پہنچا تھا کہ قصہ آدم کی تمثیلی انداز میں قرآن نے آخر میں 2 قوانین دیے یا ایک قانون کی 2 شقیں بیان کی جو بڑی اہم تھیں، اور میں کہوں گا کہ دین کا محصل تھی، اور وہ یہ کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کہ جو قوم خدائی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرے گی اس پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو قوم ان قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرے گی تو اس کی امیدوں کی کھیتی جھلس جائے گی، وہ تباہی کے عذاب میں محفوظ ہوگی، اور یہ عذاب اس وقت تک مسلط رہے گا جب تک وہ قوانین خداوندی کے تابع اپنے آپ کو نہیں لے آتی۔ یہ 2 اٹل قانون بتائے، اور یہی ہے وہ محور کے جن کے گرد دین کی سارے نظریات گردش کرتے ہیں۔ اتباع قوانین خداوندی کا نتیجہ اس زندگی کی خوشحالیاں، سرفرازیاں اور اگلی زندگی کی سودابیاں اور شرابیاں، اور ان قوانین کی خلاف ورزی سے تباہی اور بربادی کا عذاب۔ یہ ہوئے 2 اصول۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ جب کوئی مسلمہ بیان کرتا ہے، کوئی اصول پیش کرتا ہے، کوئی غیر متبدل قانون دیتا ہے، تو اس کی صداقت کے لیے تاریخی شواہد پیش کرتا ہے، اور سب سے زیادہ قابل اعتماد موثوق شکل میں کسی اصول یا مسلمہ کی صداقت کے لیے تاریخی شواہد سے زیادہ بہتر قابل اعتماد شہادت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ عام طور پر تاریخ کے متعلق تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ واقعات کی تحریر ہوتی ہے یا ریکارڈ ہوتا ہے، کرانیکلز کا ریکارڈ ہوتا ہے، فلاں سال میں یہ ہوا، فلاں زمانے میں فلاں بادشاہ تخت پہ بیٹھا، اس کی فلاں فوج سے لڑائی ہوئی، اس کو شکست ہو گئی، اس کو فتح ہو گئی، اس سلطنت نے اس میں اتنی صدیوں تک حکومت کی، پھر دوسری قوم آ گئی، اس نے یہ کیا۔ یہ تو اخبارات ہیں، یہ تو خبریں ہیں، واقعات ہیں، سوانح ہیں، حادثات ہیں جن کو مرتب کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ کو یہی کچھ سمجھا جاتا تھا، اور ہم نے
نئی حیثیت دی، اور اس نے کہا کہ یہ واقعات تو ٹھیک ہیں جو رونما ہوتے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے کہ ایک قوم آتی ہے اور دوسری قوم پر غالب آ کے اپنی حکومت قائم کرتی ہے؟ پھر یہ کیوں ہے کہ اتنا غلبہ اور استحکام پیدا کرنے والی قوم تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ کمزوریوں کا شکار ہو جاتی ہے؟ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تاریخ تمہیں صرف یہ بتاتی ہے کہ یہ قوم غالب آ گئی، دوسری قوم مغلوب آ گئی۔ تاریخ تمہیں یہ نہیں بتاتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ قرآن کریم نے آ کے کہا کہ تاریخ کا کام یہ ہے کہ وہ ان اسباب و علل، ان کازز کے متعلق بیان کرے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس نے تاریخ کو قوموں کے عروج و زوال کا ایک فلسفہ بنا کے پیش کیا۔ دا فلاسفی آف ہسٹری دنیا میں سب سے پہلے قرآن نے دی ہے برادران عزیز۔ ہمارے ہاں تو یہ ٹرم ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہیگل سے پہلے شاید کسی نے استعمال ہی نہیں کی تھی۔ ہسٹری آف فلاسفی تو دنیا نے لکھی، فلاسفی آف ہسٹری جو تھی یہ اس کا تصور سب سے پہلے قرآن نے دنیا میں پیش کیا۔ اس نے کہا کہ یہ چیزیں یوں ہی اتفاقاً بائی چانس رونما نہیں ہو جاتی کہ ایک قوم ابھرتی ہے دوسری قوم قہر تزلزل میں جا گرتی ہے۔ نے کہا کہ یہ چیزیں خاص قوانین ہیں قوموں کے عروج و زوال کے، یہ ان کے تابع یہ کچھ ہوتا ہے۔ جو جتنے واقعات ہوتے ہیں یہ اس قانون عروج و زوال امم کی صداقتوں کی شہادت ہوتے ہیں۔ تاریخ کو یہ بتانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا تھا، اور قرآن یہی کرتا ہے۔ وہ ایک قانون یا ایک مسلمہ دیتا ہے اور اس کے بعد تاریخی نوشتوں سے اس کی صداقت کی شہادت وہاں پہنچاتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرات انبیاء سابقہ علیہم السلام اور اقوام گزشتہ کی جتنی سرگزشتیں آئی ہیں وہ محض تاریخ کی وقایع نگاری نہیں ہے، بلکہ وہ تاریخ کا فلسفہ پیش کرتی ہیں۔ اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی تاریخی واقعہ آئے گا، قرآن اس کے ساتھ یہ بتائے گا کہ یہ اس لیے ہوا کہ اس قوم نے فلاں قانون کی خلاف ورزی کی تھی، اور اس قوم کو جو اس قدر انعامات ملے ہیں یہ یوں ہی نہیں تھا کہ تھپڑ پھاڑ کے مل جاتے ہیں۔ اس قوم کے اندر یہ جوہر اور یہ خصوصیات پیدا ہو گئی تھی، ان کا لازمی فطری نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا جو ہو کر رہا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، قوموں کی سرگزشتیں بیان کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ ان قوانین خداوندی میں تم کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور مقصد یہ ہوتا ہے، اس وقت تو تاریخ سے ہمارے ہاں مقصد اتنا ہی ہے نا کہ امتحان میں سوال آ جاتا ہے کہ اکبر کتنے سال میں تخت نشین ہوا، کتنے سال میں اس نے فلاں مار کا فتح کیا، کتنے سال میں مر گیا۔ بس اتنی واقعات کی معلومات جو ہیں اس کا نام ہسٹری ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہسٹری سے مقصد یہ ہے کہ تم یہ بات سامنے رکھو کہ فلاں قوم نے اس قسم کی طرز زندگی اختیار کی تو اس کا اس قسم کا لازمی نتیجہ نکلا، اگر تم بھی اس قسم کی زندگی اختیار کرو گے تو تمہارے ہاں بھی یہی کچھ ہو کے رہے گا، اس لیے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ ان قوانین خداوندی میں کسی قسم کی تم تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ قرآن کا یہ انداز آپ شروع سے آخر تک دیکھیں گے کہ وہ ایک قانون نظریہ مسلمہ پیش کرے گا اور اس کے بعد پھر تاریخی نوشتوں سے اس کی شہادت پہنچائے گا۔ یہاں اس نے یہ اصول پیش کیا کہ جو قوم ان غیر متبدل اقدار خداوندی کا اتباع کرے گی
اس کو اس دنیا کے اندر نعمائے خداوندی ملیں گی، سرفرازیاں اور عزت کی زندگی ملے گی، اور جو قوم اس کی خلاف ورزی کرے گی وہ تباہی اور بربادی کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد آپ دیکھیے فوراً اگلی آیت میں اس نے تاریخ کو اپنی شہادت میں پیش کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر گہرا ربط ہوتا ہے قرآن کے اندر۔ بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ قصہ آدم شروع ہوا جنت میں، وہاں سے نکالے گئے، یہ بات چلی آ رہی تھی، اس کے بعد صاحب بنی اسرائیل کی بات شروع ہو گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر یہ گہرا ربط ہے ان چیزوں کے اندر، اور قرآن کے ربط کی تو کیفیت یہ ہے، اب آپ نے تو ایک دفعہ قرآن کا درس ختم کر لیا ہے، آپ نے دیکھا تھا کہ الحمد سے والناس تک کس طرح یہ کتاب ایک مربوط سلسلے کے ساتھ چلی جا رہی ہے، اس میں کہیں انقطاع نہیں ہے کسی قسم کا بھی۔ یہ ہے ربط باہمی، شہادت پیش کر رہا ہے قرآن اب تاریخ کے نوشتوں کی۔ شہادت میں بنی اسرائیل کی قوم کو وہ سب سے نمایاں طور پر سامنے لایا ہے۔ ایک تو اس لیے بھی کہ قرآن کی اولی مخاطب قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل کی اس تاریخ سے خود بھی واقف تھی، یہ انہی میں سے تھے۔ سامی النسل قومیں جو تھیں، یہ عرب ہوں یا یہ بنی اسرائیل کے یہودی ہوں، یہ سارے ایک ہی اسٹاک کو بلانگ کرتے تھے، پھر یہ رہنے والے بھی ایک ہی قریباً علاقے تھے، ان کا آنا جانا آپس میں ملنا جلنا تھا۔ قرآن اگر چین کی کسی ڈائنسٹی کی وہاں تاریخ پیش کر دیتا عربوں کے سامنے تو بات ہی ان کی سمجھ میں نہ آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، پہلے ان کو چین کی ساری کہانی سنانی پڑتی، اور پھر بھی سنے ہوئے واقعات سے تو وہ باتیں نہیں ذہن میں اس طرح آتی جیسے قرآن نے یہ کہا ہے کہ دیکھو جا کر تم قوم لوط کی بستیوں کو، تم صبح و شام ان کے کھنڈرات سے گزرتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہو کہ ان کے اتنے اتنے بڑے محلات اور قلعے کس طرح سے اینٹ اور پتھر کا ڈھیر بن کے رہ گئے، صبح و شام تم ان بستیوں سے گزرتے ہو، تو اسے شہادت میں پیش ہی ان چیزوں کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن کے اندر جتنی تاریخی شہادتیں پیش ہوئی ہیں وہ انہی علاقوں سے متعلق تھیں، انہی اقوام سے متعلق تھیں، انہی انبیاء سے متعلق تھیں جن سے عرب کی اولی مخاطب قوم اچھی طرح سے واقف اور آشنا تھی۔ ان میں بنی اسرائیل قومی حیثیت سے اس کا مقام بہت اونچا تھا، اس لیے کہ ایک تو اس قوم کی تاریخ مسلسل چلی آ رہی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سے یہ نسبت شروع ہوتی ہے، در حقیقت تو یہ سارا اسٹاک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہے نا، لیکن بنی اسرائیل کا جو نام تھا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کی اولاد سے آگے یہ جو سلسلہ چلا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو اور بھائیوں کو مصر لے گئے تھے کہ وہاں وہ عزت کی آبرومندانہ زندگی بسر کریں، یہ وہیں سیٹل ہو گئی تھے یہ قوم، یہ حصہ جو تھا صرف، یہ پوری کی پوری قوم نہیں بلکہ ان کا یہ خاندان وہاں سیٹل ہو گیا، ایک عرصہ کے بعد وہاں یہ قوم بن گئے، آزادی کی زندگی بسر کی، پھر یہ وہیں وہاں کے بادشاہوں کے، وہاں کی قوم کے، وہاں کے فرائض کے محکوم ہو گئے۔ یہ ان کی محکومی کی ذلت کا انتہائی زمانہ تھا جب ان میں صاحب ضرب کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون کی غلامی سے ان کو نجات دلائی، فلسطین کے میدانوں میں لے جا کر ان کو آزادی کی فضائے بسیط میں سانس لینے کے مواقع وہاں پہنچائے، وہاں ان کی حکومت قائم ہوئی، تمکن ہوا، شوکت سلیمانی، خطبت داؤدی ان کو نصیب ہوئی، پھر اس کے بعد یہ ذلتوں کی پستیوں میں گرے، ایسے گرے کہ ان کا مرکز بھی ختم ہو گیا،
ان کی قومی حیثیت ختم ہو گئی. دا وانڈرنگ جیو دنیا کے اندر مارے مارے پھر رہے ہیں. یہ کیفیت اس قوم پہ ہوئی. یہ کیفیت تھی اس دور میں جب قرآن نازل ہوا ہے. تو اس زمانے میں اتنی صدیوں تک مسلسل داستان جو کسی قوم کی سامنے آ سکتی تھی وہ بنی اسرائیل ہی کی ہو سکتی تھی. اور ان کا میل ملاپ عرب سے اور اہل مکہ سے اتنا زیادہ تھا کہ یہ مکے اور مدینے میں تو یہ آدھی آبادیاں ان کی تھی. بالخصوص مدینے کے اندر تو آپ کو پتا ہے یہودیوں کی آبادیاں اتنی مؤثر آبادیاں تھیں. یہ پھیلے ہوئے تھے ان علاقوں کے اندر. اس لیے بنی اسرائیل کی داستان کو قرآن سامنے لایا ہے کہ جب بھی یہ اشارہ کرے گا کہ ان کو کس قدر عروج نصیب ہوا تو وہاں کے مخاطب عرب جانتے تھے کہ کتنا عروج نصیب ہوا. اور اس نے جب یہ بتانا تھا کہ کن ذلتوں کی پستیوں میں یہ اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان کی آنکھوں کے سامنے بھی ان کی وہ ذلتیں جن میں سے وہ گزر رہے تھے. اس لیے قرآن نے اس حقیقت کی صداقت کے لیے شہادت میں جو تاریخ پیش کی ہے مسلسل طور پر بنی اسرائیل کی ہے. ویسے شدہ قوم عاد اور ثمود اور لوط اور ان کی بھی تاریخیں آئی ہیں لیکن مسلسل داستان بنی اسرائیل ہی کی آپ کو ملے گی قرآن کریم کے اندر. بات کہاں سے شروع کی؟ سورہ فاتحہ میں ہمیں ایک دعا سکھائی گئی تھی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ان قوموں کا راستہ کہ جن پر تیری نعمتوں کی بارش ہوئی. اور پہلی تاریخی شہادت پیش کی جا رہی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم. یہ بتانے کے لیے کہ نظری طور پر اپنے ذہن میں نہ تم نے سمجھ لینا کہ انعامات خداوندی یہ ہوتے ہیں جیسے دنیا میں ذلت و پستی کی زندگی بسر ہو رہی ہے اور آسمان پہ روحانی بادشاہوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں ذہن کے اندر. ایک قوم کی زندہ اور پائندہ تاریخ سامنے لا رہا اور کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیے یہ ہے وہ قوم کے جس کے اوپر ہمارے انعامات کی بارش ہوئی تھی. دیکھیے ان کا وہ دور کہ جس وقت ان کو اتنا تمکن نصیب ہوا تھا اس دنیا کے اندر. یہ تو ہے 2/40 جہاں سے میں نے آغاز کلام کیا ہے. اور یہ انعام خداوندی کیا تھا 4 ہی آیتوں کے بعد قرآن نے بات واضح کر دی. 2/47 میں ہی نعمت التی انعمت علیکم خدا کی نعمت جسے اس نے تم پر ارزانی کیا وہ نعمت کیا تھی؟ عزیزان من قرآن کا جامعہ بیان دیکھیے. 2 لفظوں کے اندر وہ بات کیا یہ ہے جس پہ تاریخ کی کتابوں کے کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. انعام خداوندی یہ تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین. بات ختم ہو. جتنی تمہاری اس وقت کی ہم اثر اقوام تھیں ان اقوام کے اوپر تمہیں فضیلت حاصل تھی، غلبہ حاصل تھا، تمکن حاصل تھا، سپیریئرٹی حاصل تھی. انعام خداوندی 2 لفظوں میں سمٹ کر آ گیا. تفسیر اس کی کرتے جائیے جہاں تک جی چاہے. بات یہی ہے کہ انعامات خداوندی میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اس قوم کو اپنی ہم اثر اقوام میں سپیریئرٹی حاصل ہونی چاہیے، افضلیت حاصل ہونی چاہیے، امتیازی مقام ان کا ہونا چاہیے. جس قوم کی یہ کیفیت ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ ہم منعم علیہم ہیں، ہم ہیں جن پہ خدا کا انعام ہوا ہے. اور جس قوم کو اپنے دور میں کنٹمپریری قوموں کے مقابلے میں یہ حیثیت حاصل نہ ہوئی ہو اسے اس خود فریبی کے اندر نہیں رہنا چاہیے کہ ہم خدا کی انعام یافتہ قوم ہیں. اتنا بڑا ایک آبجیکٹو ٹیسٹ ہے. کیسا عمدہ ایک خارجی معیار ہے کہ جس میں کوئی بھی کسی دھوکے میں نہیں رہ سکتا. سیلف ڈسپشن اس میں آ ہی نہیں سکتا.
یہ ہے ایک معیار، دیکھ لیجیے. اور عالمین ہے، اقوام عالم اس دور کی یاد رکھیے، اس کے بارے یہ ہوتے ہیں. اپنی ہم اثر اقوام کے اندر جس قوم کو یہ کیفیت حاصل ہے، اس کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ خدا کی انعام یافتہ قوم ہے. غور فرما لیا آپ نے. اور جو اپنے ذہنوں میں خدا کی سب سے زیادہ چہیتی قوم سمجھ رہی ہے، اس کے محبوب کی محبوب امت، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ذرا ذہن میں لائیے، اپنے سامنے رکھیے ان اقوام کی کیفیت. یہ مسلمان کہلانے والی قومیں، یہ اپنے ذہن میں یہ سمجھنے والی قومیں کہ ہم انعامات خداوندی کی مستحق قومیں ہیں. ذرا دیکھیے تو صحیح کہ انی فضلتکم علی العالمین کی کیفیت ان کی ہے، یا ان کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا میں وہ قوم جس کے متعلق یہ یہودیوں کے متعلق یہ 1300 سال تک سمجھتے چلے آ رہے تھے کہ دنیا کی ذلیل ترین قوم ہے، وہ ذلیل ترین قوم جو ہے وہ بھی ان کے اوپر غالب آئی ہوئی ہے. ذلت کی اس سے زیادہ انتہا نہیں ہو سکتی میرا ارادہ رہے گی. اور پھر وہ کسی ایک خطے اور ایک گروہ پہ غالب نہیں آئی ہوئی، چھائی ہوئی ہے. وہ تمہارے جتنا آپ کو مرکز بتا رہے ہیں آپ اسلام کا، اس پر وہاں چھائی ہوئی ہے. اور باقی اقوام عالم جو ہیں وہ سوائے اس کے کہ دعائیں مانگیں کہ یا اللہ اٹلی کی کیڑوں میں توپوں میں کیڑے پڑے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. وہ یوں دبے ہوئے باقیوں کی بے بسی کا یہ عالم. اور اس کے باوجود کبھی ان کو خیال نہیں آتا کہ دن میں پھر یہ 44 مرتبہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کتنا بڑا فریب ہے جو قومیں اپنے آپ کو دے لیتی ہیں. کوئی ایک دفعہ بات کہے، 2 دفعہ کہے، 4 دفعہ کہے، نہ سنی جائے، نہ پوری ہو تو چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہاں تو یہ کیفیت کہ نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے، مگر خب سے دعا ہے اور میں ہوں، لیا جائیے. قرآن تضاد سے، کنٹراسٹ سے بات کو واضح کرتا ہے. ادھر کہا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہا یہ کیفیت تھی تمہاری جب تم نے قوانین خداوندی کا اتباع کیا، اور جب تم نے یہ اتباع چھوڑ دیا وہ دوسرا حصہ قانون کا جو ہے تو کیا کیفیت ہوئی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ 2/61 2/61. اتباع کیا تو یہ کیفیت، فضلتکم علی العالمین. ان قوانین کو چھوڑا تو یہ کیفیت کہ ذلت و مسکنت کی مار تم پر ماری گئی. خدا کے غضب کے اندر خدا کا غضب بھی یہاں ثابت ہو گیا کیا ہوتا ہے. ذلت اور مسکنت، ذلت تو قوتوں کے اندر پست ہو جانا ہے، مسکنت جمود طاری ہو جانا ہے کسی قوم کے اوپر، ساکن ہو جانا ہے کسی قوم کی حرکت کا. یہ کیفیت طاری ہو گئی تمہاری اوپر. دونوں چیزیں قرآن سامنے لے آیا ایک ہی آیت کے 2 ٹکڑوں کے اندر. سوال پیدا ہوا کہ کیا اب یہ کیفیت ابدی طور پر رہے گی؟ کیا یہ یہودیوں کے اوپر جو خدا کا عذاب طاری ہوا ہے بس اب یہ قیامت تک کے لیے یہی صورت رہے گی؟ ویسے تو اس پر ہم نے اپنے میں نے طلوع اسلام میں بڑی تفصیل سے یہ لکھا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کے ذہن کے اندر ایک خود فریبی سمائی ہوئی ہے کہ صاحب بس قیامت تک کے لیے وہ یہودیوں کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی ہے. خدا نے یہ کہہ دیا، بالکل غلط ہے، قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ صورت نہیں ہے. لیکن بہرحال میں اس تفصیل میں تو آگے چل کے آؤں گا جہاں ان کی یہ داستان آئے گی کہ اس کے بعد مستقبل ان کا کیا ہوگا. نزول قرآن کے زمانے کے اندر یہ کہا گیا ہے، دیکھیے قرآن امیدوں کا شہزادہ
اس قسم کی قوم کو اس وقت یہ کہہ رہا ہے اوفو بعہدی، کوئی بات نہیں، آج تم پہ اگر یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے، تم ذلت و پستیوں کی مار میں مارے گئے ہو، کوئی بات نہیں، اب بھی وقت ہے، اوفو بعہدی، ہمارے ساتھ جو عہد کیا تھا تم نے، اس عہد کو پورا کرو۔ تم پورا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اوفے بعہدکم، ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا اس زمانے میں بھی دروازہ کھلا تھا ان کے لیے کہ یہ تم اپنے وعدے کو، عہد کو پورا کرو، ہم اپنے عہد کو پورا کریں گے۔ یہ عہد کیا ہے برادران عزیز؟ ہمارے ہاں تو آسانی ہے کہ صاحب وہ یوم الف کا کالو بلا جو ہے وہ اب تو اب پتہ ہے نا آپ کو، وہ ہر بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ تو مخصوص شکل میں بات سامنے لاتا ہے۔ عزیزان مان، یہ عہد کیا ہے؟ جیسا کہ میں اس سے پیشتر کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، آج تو ہمارے سامنے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی اقرار کافی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ، یہ چند الفاظ دوہرا لیے جائیں، یا آمنت باللہ وملائکتہ، اور جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں یہ بھی کسی غیر مسلم کو مسلم بنانے کے لیے ضرورت ہے، جو ہم لوگ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے لیے اتنی ضرورت بھی نہیں ہے کہ عمر بھر میں کبھی اس کا بھی اقرار کریں، لیکن بات مسلمان ہونے کے لیے اتنی نہیں ہے۔ بات ایک عہد کی ہے جو یہاں کہا گیا ہے، اور وہ عہد کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، 9/111۔ ایک معاہدے پہ دستخط کرنے پڑتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، اور وعدہ یہ ہے کہ میں نے اپنا جان اور مال دونوں بیچ دیے خدا کے ہاتھ میں۔ سن رہے ہیں عزیزان من؟ ادھر سے اس نے کہا ہے کہ تم اپنا عہد پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ وہ اگلا عہد کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ہم تمہیں جنت کی زندگی دے دیں گے، اس دنیا کے اندر بھی جنت کی زندگی، اس دنیا کے اندر بھی جنت کی زندگی، یہ ہمارا عہد، تم وہ پورا کرو، ہم یہ پورا کرتے ہیں۔ پھر یہ عہد پورا کیسے ہوتا ہے؟ یہی نہیں کہ دستخط کیا، معاہدہ ہو گیا، عہد پورا ہو گیا۔ وہ عہد لینے والا بڑا سخت قسم کا واقعہ ہوا ہے، وہ ہمارے فریب میں نہیں آ سکتا۔ عہد یہ پورا ہوتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وقت آنے پر سر بکف میدان جنگ میں آ جاتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر اپنی جان دینے کے لیے، فیقتلون ویقتلون، پھر یا فاتح و منصور واپس لوٹتے ہیں یا اپنا سر دے دیتے ہیں میدان کے اندر۔ یہ ہے جو تم نے وعدہ کیا تھا۔ کہا جائے گا تو یہ چیز تو مسلمانوں سے کہی گئی ہے، اور میں نے ابھی یہ کہا ہے کہ یہ بات بنی اسرائیل سے کہی جا رہی ہے کہ تم اپنے اس عہد کو پورا کرو۔ یہ محض لاجیکل انفرنس نہیں ہے، منطقی استنباط نہیں ہے جو میں نے پیش کیا ہے، قرآن ہی کے الفاظ ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات ماننے والوں سے بھی یہی وعدہ لیا گیا تھا، انجیل ماننے والوں سے بھی یہی وعدہ لیا گیا تھا، یعنی وہ جو اصل انجیل و اصل تورات تھی۔ تو اس سے یہ نظر آیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں جو ہم سے لی جا رہی ہے،
جہاں بھی کسی کو مسلم بنانا تھا، بنانا میں کہہ رہا ہوں، جہاں کسی نے اپنے آپ کو مسلم قرار دینا تھا، وہ پہلے دن کا نبی ہو، پہلے دور کا نبی ہو یا نبی آخر الزمان ہو، قرآن، تورات و انجیل و قرآن تینوں کو یہاں لے آیا ہے کہ ہر عہد میں یہ چیز تھی، ہر نبی کے ساتھ یہ چیز تھی، ہر امت کے ساتھ یہ چیز تھی، یہی وعدہ تھا جو ہمارے سے لیتے تھے۔ تو کیا کہا ان سے؟ 9/111 اس کا جی ریفرنس، اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم، یہ تھا جو تم سے وعدہ لیا گیا تھا، تم نے دستخط کیے تھے اس معاہدے کے اوپر، اسے پورا کرو، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ یہی چیز ذلت و مسقط میں پھنسی ہوئی قوم یہود سے کہا گیا تھا، یہی چیز آج ہم سے کہی جا رہی ہے۔ کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، کمیشن بیٹھتی ہیں، انکوائریاں ہو رہی ہیں صاحب کہ ہمیں ہوا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ وہی چیز جو اس نے کہی ہے، وہ کہتا تاریخ سے پوچھو ہوا کیا ہے، علاج اس کا قرآن سے پوچھو۔ اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم، اور اگلی چیز پھر بتائی نفسیاتی کیسی ہے، کہا کہ تم اس عہد کو کیوں نہیں پورا کرتے، نہ مال کو تم اس طرح سے کھلا رکھتے ہو کہ وہ ہماری راہ میں ضرورت مندوں کے کام آئے، نہ سر کو ہتھیلیوں پہ رکھتے ہو کہ تمہارے اس نظام کے راستے میں کھڑے ہونے والی مزاحمت کو دور کیا جائے، تم کیوں نہیں ایسا کرتے؟ کہا تمہارے سینے کے اندر ڈر ہے، ایک ڈر ہے کہ مال چلا جائے گا تو کیا ہوگا، اور سب سے بڑا ڈر تو یہ کہ جان چلی جائے گی تو کیا ہوگا۔ کہتا یہ جو خارج کے ڈر ہیں، یہ ہیں جو تمہیں اس عہد کے اوپر آنے نہیں دیتے، اور اس کا ایک ہی علاج ہے کہ کسی اور کا ڈر اپنے اندر نہ رکھو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوگا اگر اس کا معنی یہی کیے جائیں کہ مجھ سے ہی ڈرو، تو نفسیاتی طور پر ڈر تو پھر بھی آ گیا، فیئر کمپلیکس تو پھر بھی پیدا ہو گیا، اور فیئر کمپلیکس سے تو آپ جانتے ہیں پرسنالٹی کریش ہو جاتی ہے۔ انسانی ذات کو کچلنے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے فیئر کمپلیکس۔ جب تک انسان وہاں ہے جہاں فیئر ہوتا ہے، تو پھر یہ جو چیز ہے فیئر، خوف، خدا ہی کا کیوں ہونا، فیئر تو ہے نا۔ قرآن یہ نہیں سکھاتا برادران عزیز۔ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر بہت بڑی بزرگی کی نشانی بتائی جاتی ہے، ایمان کی نشانی، خوف خدا، خوف سے کسی سے کچھ کام کرانا، کمپلشن کا انتہا ہے، یہ اقرار اور زبردستی کا انتہا ہے، کسی سے اس طرح سے کوئی کام کرانا، یہ نیکی ہوگی؟ ڈر سے کچھ کرایا جائے۔ یہاں اگر ہم کسی طرح سے بھی ڈر سے کسی سے کوئی کام کراتے ہیں، نہ کرنے والے کی ہم نیکی کہتے ہیں، ہیلپ لیسنس کہتے ہیں، بے بسی کہتے ہیں، بیچارگی کہتے ہیں، کمزوری کہتے ہیں بیچارے کی، کوئی کریڈیٹیبل چیز تو نہیں ہوتی۔ اور کرانے والا جو ہوتا ہے اس کے متعلق جو تصور ہوتا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ جو چیز آج ہم انسانوں کے متعلق تو اس سلسلے میں ہمارے ذہن میں یہ تصور ہو، اور بیان ہی وہی بات جب ہم خدا کی طرف منسوخ کریں تو بڑی بڑی عظمتوں اور رفتوں کی بات مان جائے، وہ مینا سبق خدا رہا۔ Whatever is degrading to man is equally degrading to God۔ جن چیزوں میں یاد رکھیے انسان کی ذلت، انسانیت کی ذلت ہوتی ہے، وہ شان خداوندی نہیں ہوا کرتا۔ اس اصول کو یاد رکھیے گا۔
ضرورت نہیں. رہب یا فرحبون، رہب کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کے نقصان دہ نتائج سے احتیاط برتتے ہوئے اس سے ڈر کے پیچھے ہٹ جانا. آگ میں ہاتھ نہ ڈالنا کہ اس سے ہاتھ جل جائے گا، یہ شرط ہے اس میں. کسی قانون کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج پیدا ہوتی ہے اس سے بچنے کی، اسے رہب کہتے ہیں. آگ سے ڈرتے ہیں ہم، بچے کو آگ سے ہم باز رکھتے ہیں، سیلاب سے ڈرتے ہیں، زلزلوں سے ڈرتے ہیں، بیماریوں سے ڈرتے ہیں. یہ ڈر اور ایک ڈکٹیٹر کا ڈر، آپ دیکھتے ہیں دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے. یہاں ہم قانون سے ڈرتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی سے ڈرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کے جو ہمارے لیے تباہ کن نتائج ہوتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں. سنکھیے سے محتاط رہو. یاد رکھیے راہب کے اندر احتیاط ضروری ہوتی. اس کے بنیادی معنی میں یہ بات ہے کہ احتیاط کے طور پر کسی چیز سے ڈرنا، سانپ سے ڈرتے ہیں ہم. کہا یہ کہ تم صرف میرے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے ڈرو، اور اس کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو. اسی لیے تو کہا تھا کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان قوانین کا اتباع کرتے چلے جاؤ گے تو پھر کسی کا خوف اور حزن نہیں رہے گا، اور ان کا اتباع کرتے چلے جاؤ تو کیا پھر خدا کا خوف ہوگا تمہارے دل کے اندر؟ وہ تو اس صورت میں ہوگا کہ قوانین سے سرکشی برتو. ان کے جو فطری نتائج ہیں ان نتائج کی تباہیوں کے احساس سے تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی. یہ ہے رہب برادران عزیز. یا فرحبون. لیجیے، آپ نے دیکھا کہ ایک احتیاط نے ساری دنیا کے خوف و حزن سے کس طرح سے معمون کر دیا. کیا کہا ہے اس کہنے والے نے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. قانون خداوندی کا اتباع اس خیال سے کہ ان کی خلاف ورزی سے جو میری تباہی ہوگی، میرا نقصان ہوگا، مجھے اس سے احتیاط برتنی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اس ایک فیلنگ سے دنیا بھر کی بڑی بڑی چوکسوں سے انسان سرفرازی سے گزر جاتا ہے. کوئی خوف اور حزن اس کے اندر نہیں آتا. کہا یہ ہے قاعدہ. ذلت و مسکنت کے اندر پھنسی ہوئی قوموں، ہر دروازے کے اوپر جھکنے والوں، اپنے آپ کو دنیا کی بے بس اور بے کس قوم سمجھنے والوں، آؤ اس معاہدے کو پورا کرو، ہم اپنا حق پورا کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے قوانین کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کا خوف تمہارے اندر نہیں رہے گا. اور جو ہی کسی قوم کے دل سے خوف اترا، اس سے زیادہ دنیا میں بلندیوں کے اوپر کوئی قوم نہیں ہو سکتی. اس کے قوت بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جس قوم میں خوف نہ رہے. دیکھا تھا نا 3 سال پیشتر ہم نے مظاہرہ ان کا کہ جن کے دل میں خوف نہیں رہا تھا، وعدہ کی سرحدوں کے اوپر سر و سامان میں کمی، تعداد میں اتنی قلت، حالات اتنے نامساعد، دشمن سر کے اوپر چڑھ گیا آ کے. کیا ایک چیز تھی وہ؟ خوف نہیں رہا تھا. خوف تو جو نکل جاتا ہے وہ تو پوچھو نہیں، بکری شیر کو ڈھا لیتی ہے، خوف نکل جاتا ہے تو. یا فرحبون کتنی بڑی بات کہہ دی ہے. کسی سے نہ خوف ہونا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. 2 ہی تو جذبے ہوتے ہیں برادران عزیز، جس سے کوڑ دب کی ہے آدمی، جلب منفعت
دفع مضرت، لالچ اس سے مجھے یہ ملے گا، ڈر یہ اتنا نقصان پہنچا دے گا۔ دو ہی جذبے ہیں دنیا کے اندر، اپنے مقام سے گر جانے کے قابل۔ اور قرآن کریم نے بتایا کہ ہمارے بندوں کی کیفیت یہ ہے کہ یدعوننا رغبا ورہبا، جلد منصوص ہو، کسی سے فائدہ اٹھانے کی صورت ہوتا ہو، کہیں سے اس قسم کے ڈر کی صورت ہوتا ہو، دونوں حالتوں میں وہ ہمارے قانون کی طرف رخ کرتے ہیں۔ 21/90، 21/90۔ اگلی آیت ہے، اب اس کا پہلے بات کی کہ اب وہ جو عہد ہے پورا کرو۔ آج کیسا پورا کریں؟ تورات وہ نہیں رہی سامنے، ان کی انبیاء سامنے نہیں ہے، پریشان حال قوم، شیرازہ منتصر، مرکز ختم ہو چکا ہوا ہے، خدا کی اصلی کتاب رہنمائی بھی موجود نہیں ہے، کیسے پورا کروں؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، یہ جو ہم نے نازل کیا ہے اس کی صداقتوں پر ایمان لے آؤ۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو پھر کچھ بڑی باوین میں کہتا ہوں تنگ نظری سی ہے کہ یہ کہا جائے کہ صاحب بس قرآن پہ ایمان لاؤ تو پھر تمہاری نجات ہو سکتی ہے۔ تنگ نظری نہیں ہے برادران عزیز، قرآن نے بتایا یہ ہے کہ ہم نے دین حضرت نوح سے لے کے رسول اللہ تک ہر نبی کو دیا، اور ایک ہی دین تھا جو دیا، لیکن دنیا کی کسی قوم کے پاس خدا کی طرف سے یہ دیا ہوا دین اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہا، دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے۔ آج اس آسمان کے نیچے تمام مذاہب عالم میں سے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو یا اس کی شہادت بام پہنچا سکتا ہو کہ ان کے پاس جو مضمومہ آسمانی کتاب ہے وہ حرفن وہی ہے جو ان کے رسول کو ملی تھی۔ تاریخی اعترافات ان کے دیکھنے ہوں تو وہ میری کتاب آسمانی کتابیں جو ہیں اس میں دیکھیے، دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، انہیں بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس وہ نہیں رہا، کہہ رہا ہے کہ کوئی نئی چیز میں نہیں لایا، یہ وہی دین ہے جو تمہیں دیا گیا تھا، تمہارے پاس نہیں رہا۔ تو اس کی طرف دعوت دینے کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی چیز ہماری ہے جسے ہم بیچ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دیکھیے تمہاری اپنا پانڈا سلوڑی ہے، یہ بات نہیں، یہ اپنا اور پرایا پانڈا ہی نہیں ہے، یہ اسی خدا کی طرف سے ملا ہوا ایک دین ہے، تمام نوع انسانی کے لیے ہے، اسے ایکسپٹ کر لو، وہ عہد نامہ پورا ہو جائے گا۔ اور اس کی خصوصیت کیا بتائی؟ مصدقا لما معکم، اس کے معنی کیے جاتے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ اس کی تصدیق کرتا ہے، تو بات تو متضاد ہو گئی، جو اس وقت ہے تمہارے پاس یہ اگر اس کی تصدیق کر رہا ہے تو پھر اس کو کیوں ماننا؟ یہ تو اس کی تصدیق کرتا ہے، اسے تم مان ہی رہے ہو، پھر یہ نئی دعوت کا ہے جی۔ یہ ایک دوسری چیز ہے، ایک دوسری غلط نگہی ہے کہ قرآن ان موجودہ انجیل اور تورات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ سچی کتابیں ہیں۔ آگے آپ چل کے دیکھیں گے قدم قدم پہ یہ کہہ رہا ہے قرآن کہ ان میں تعریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے، وہ باقی نہیں رہی، تمہارے پاس جو کچھ تم پیش کرتے ہو خدا کا کہہ کے خدا کا نہیں ہے۔ ایک طرف قرآن یہ کہے، دوسری طرف یہ کہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اتنی سوچیے۔ مصدق بات یہاں کہی تھی کہ جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ ہم پورا کریں گے،
صدقہ کے معنی ہوتا ہے کسی بات کو سچا کر کے دکھا دینا. مصدق کے معنی ہوتا ہے کسی دعوے کو سچا کر کے دکھانے والا. وہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا، وہ جو ہم تم سے کہتے تھے کہ یہ کرو تو یہ کچھ مل جائے گا، یہ وہ ہے ضابطہ خدا بندی کہ جو تمہارے اس دعوے کو سچا کر کے دکھا دے گا. دنیا کی ہر قوم پٹی ہوئی اہل مذاہب میں سے میں کہہ رہا ہوں، وہ اس انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آج تو ہماری یہ حالت ہے، اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ جب پھر ہمارا غلبہ ہوگا، یہی دین ہے جو دنیا کے اندر چلے گا، سرفرازیاں نصیب ہوں گی. اس نے کہا کہ یہ کچھ تو تم مانتے چلے آ رہے ہو نا، آج بھی تمہارے ہاں یہ عقیدہ موجود ہے نا، اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو نا. یہ جو چیز تم خواب کی طرح لیے چلے آ رہے ہو، اس خواب کی تعبیر ہو جائے گی تمہارے سامنے اگر اس کے اوپر تم ایمان لے آئے تو. تمہاری یہ توقعات، یہ امیدیں، یہ آرزویں، یہ خواہشیں، یہ ساری کی ساری یہ قرآن سچ کر کے دکھا دے گا. ماں تم جو خود تم آرزویں لے کے بیٹھے ہوئے ہو، جو خود دعوے کر رہے ہو دنیا کے سامنے کہ اس کے بعد تم نے دیکھنا کس طرح سے کہ یہ دین ہمارا غالب آتا ہے، اس نے کہا کہ یہ سچ کر کے دکھا دے گا اس چیز کو. تو اور چاہیے کیا کسی کو کہ جو آرزویں لے کے دل میں وہ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ آرزویں سچی نہ ہو رہی ہوں، اور ایک آ کے یہ کہہ دے کہ میرا کوئی کام نہیں، اس میں تھوڑا ہوا، مجھے محتاجی نہیں ہے کچھ، یہ جو تم دل میں لیے بیٹھے ہو اور پورا نہیں ہو رہا، میں اسے پورا کر کے دکھا دوں گا. اور جو اس کا بھی ساتھ نہ دے، اس سے زیادہ تو احمق کوئی نہیں ہو سکتا. کہا یقین کرو اس بات کہ یہ کروں گا. اور پھر تم ہو وہ کہ جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کے بعد یہ ہوگا، تمہیں یقین تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے ہوگا، تو اس لیے ولا تو تم اولا کافرا بہ. ارے یہ لوگ تو اس سے انکار کریں کہ جن کو اس کا نہ یقین، نہ امید، نہ کوئی آرزویں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تم یہ سب کچھ کرتے ہوئے تمہیں تو سب سے پہلے اس سے انکار نہیں کر دینا چاہیے. کیا بات ہے یہ؟ عقل و دانش کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس قسم کی آواز آتی تو سب سے پہلے تم لبک کے اس کی طرف بڑھتے. ارے یہ کیا دانش و بینش ہے کہ تم ہی سب سے پہلے اس کا انکار کرتے. انکار کیوں کرتے ہو؟ بس آ گئی دکھتی ہوئی رگ. یہی ہوتا چلا آیا ہے، یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے عزیزان من. یہی ہوتا چلا آیا ہے، یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے عزیزان من. آج بھی آپ کی انکار کیوں کرتے ہو؟ بس آ گئی دکھتی ہوئی رگ. یہی ہوتا چلا آیا ہے، یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے عزیزان من. آج بھی آپ کی قوم ہر طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے، قرآن کی طرف آ جاؤ، خدا کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، یہ سنورے گا، وہ بنے گا، بیک ٹو قرآن. سارے نعرے بلند ہو رہے ہیں
کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آنے دیتا۔ کون ہے یہ نہیں آنے دیتے؟ دو لفظوں میں بات بتا دی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ جو تم نے مذہب کو پروفیشن بنا رکھا ہے، اپنا مذہب کو جو پیشہ بنا رکھا ہے، کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، یہ چیز نہیں تمہیں آنے دیتی اس طرف۔ خدا کے دین کے راستے میں برادران عزیز، جب اور جہاں بھی یہ خدا کی طرف سے دین آیا اور اس کا دائی کھڑا ہوا، سب سے پہلے مذہبی پیشوائیت نے اس کی مخالفت کی، حالانکہ یہ دعوت وہی دے رہا تھا جس دعوت کو یہ اپنے اپنے ہاں پکارتے چلے آ رہے تھے۔ پکارنا کیا تھا؟ دھوکہ دینا دوسروں کو۔ خدا کے نام کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں، دین کا پرچار ہو رہا ہے، اور یہ ان کو معلوم تھا کہ خدا کا دین اگر آ گیا تو یہ جو ہم اس وقت دین فروشی کر رہے ہیں یہ باقی نہیں رہے گی۔ یہی بنی اسرائیل تھے نا کہ جن کی انتہائی تباہی کے زمانے میں ایک دم مسیحا والا آیا جس نے آ کے کہا، آؤ اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشتے پرے داری، بیا من بات و آموزن طریقے شاہد آزیرہ، اگر آج ایک بھی خون کا قطرہ تم نے باقی ہے، مٹھی بھر بھی پر باقی ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ آزادی کی فضائے بسیط میں کیسے اڑ کے تم جا سکتے ہو۔ اس قوم بنی اسرائیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر کہانوں نے جا کے اندر جو مشورہ کیا تھا وہ کیا مشورہ تھا؟ مشورہ یہ کیا تھا کہ بھائی بات تو یہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا یہ جو موجودہ حاکم ہے یہ ہمارے معاملے میں دخل نہیں دیتا، اسٹیٹ سیکولر ہے، اور ہمارا جو اختیارات کا دائرہ ہے اس میں ہم آزاد ہیں۔ اور ان کے الفاظ سنیے گا کہ اگر کل کو اس کا بتایا ہوا دین غالب آ گیا تو ہمیں پھر روٹی مانگ کے کھانی پڑے گی۔ روٹی اندر مشورہ کیا اور باہر آ کے یہ چیز کہی کہ تم خدا کے دین کی توہین کرتے ہو، تم اس کے اس ٹیمپل کی توہین کرتے ہو، اس توہین کے لیے تم پہ مقدمہ چلایا جائے گا، کفر کا فتویٰ دے دیا، مرتد کی سزا قتل ہے، پھانسی دے دیجیے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ثمنًا قلیلا کے معنی یہ نہیں ہے کہ تھوڑے پیسے نہ لیا کرو، بہتے لیا کرو۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ ان طریقوں سے دنیا کی جتنی بڑی بھی متاع تم لے لو گے وہ مستقبل کے مقابلے میں ہمیشہ ثمن قلیل ہوگی۔ ہم تمہیں دیتے ہیں آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرہ حسنہ، ایک طرف یہ متاع ہے، دوسری طرف تمہاری یہ متاع ہے کہ 4 دن کے بعد یہ متاع تمہاری ختم ہو جائے گی۔ جب ختم ہو جاؤ گے بتاؤ متاع قلیل ہے اس کے مقابلے میں یا نہیں؟ یہ معنی ہے ثمن قلیلا۔ اور کن چیزوں کے لیے یہ قیمت لیتے ہیں برادران عزیز، عجیب تماشا ہے۔ میں کسی فرد کی تنقید نہیں کرتا، یاد رکھیے جب میں کہا کرتا ہوں مذہبی پیشوائیت، افراد مقصود نہیں ہوتے، انسٹیٹیوشن جو ہے آپ کے یہاں پریسٹ کرافٹ کی وہ مطلب ہوتا ہے۔ یہ ادارہ جو ہے غیر دینی پیشوائیت کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ سوچئے کس چیز کے پیسے مانگتے ہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا، نمازی جمع، مسلمانوں نے وہاں نماز پڑھنی ہے، ان میں ایک شخص مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کی عزت کرتے ہیں کہ صاحب آپ ذرا آگے بڑھ جائیے، اس نے اپنی نماز پڑھنی ہے باقیوں کی طرح۔ یہ ان سے زیادہ عزت کے مقام پہ کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھتا ہے،
نماز پڑھنے کے بعد کہتا چھوٹے بیٹھے تو کوئی سادہ کام کرنا ہے ویسا برادران سوچنے کی بات ہے کہ تم نے یہ نماز نہیں پڑھنی تھی، تم نے ہماری خاطر کوئی اور 2-4 رکعتیں زیادہ پڑھی ہیں جو پیسے منگن دیا ہیں، تو ہم نے بھی پڑھی تم نے بھی پڑھی، اپنی نماز تھی جو تم نے پڑھی، لگا نہیں سوٹ پیسے کہا یہ ہے وہ چیز جو تمہیں نکلنے نہیں دیتی، آنے نہیں دیتی اس طرف، اس میں یہ چیز نہیں ہوگی، وہاں اپنی نماز پڑھ کے پیسے نہیں لینے ہوں گے، جس طرح سے یہ محنت کرتے آئے ہیں نا اسی طرح سے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، ایسے ہی تو موت پہن دی۔ قرآن نے مترفین کہا اس سب کے سرمایہ داروں کو اور مذہبی پیشوائیت کو ایک کیٹیگری میں رکھا ہے قرآن نے، عزیزان مان عجیب بات ہے، حالانکہ بظاہر نظر آتا ہے کہ صاحب یہ تو بیچارے کنگلے سے ہوتے ہیں، ان کے پاس سرمایہ کہاں، سرمایہ کا نہیں ہے، کوئی شخص جو خود محنت نہیں کرتا دوسرے کی محنت کی ہوئی میں سے لے کے اپنے آپ اپنی پرورش کرتا ہے وہ مترفین میں داخل ہے، وہ سرمایہ دار ہے، محنت نہیں کرتا۔ کتنی دکھتی رگ پکڑ دی قرآن نے۔ بات سامنے آ گئی ہے تو یوں کیوں جائے، جو کچھ میں نے کہا ہے عرض کروں، الفاظ میرے ہوتے ہیں، آیتیں قرآن کی ہوتی ہیں۔ 56/81-82 56/81-82 کہا کہ یہ قرآن بڑی عجیب چیز پیچھے سے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ کہا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، ارے سوچو تو صحیح، تو اس قسم کی یہ کتاب اور اس سے پھسلتے ہو تو سوچو تو سرا، دیکھیے کنٹراسٹ، کتنی باعظمت کتاب جلائی گئی ہے اور اس سے پھسلتے ہو۔ آگے ہے بات وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس کی تکذیب اس لیے کرتے ہو کہ 4 روٹیاں مل جائیں تم کو۔ قرآن ہے عزیزان مان۔ کہتا پھر تمہاری کیفیت یہ ہے کہ آپس میں تمہاری حالت یہ ہے کہ روز لٹھم لٹھا ہوتے رہتے، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگاتے ہو، مسجدوں پہ تمہارے تالے پڑ جاتے ہیں، مقدمے بازیاں ہوتی ہیں، قتل تک کی بھی نوبت آ جاتی ہے، لیکن جب کبھی اس کے مقابلے میں کوئی قرآن یا دین کی بات آتی ہے، عقل و فکر کی بات آتی ہے، سمجھ سوچ کی بات آتی ہے، انسانیت کی بات آتی ہے، یہی تمہارے غلط معتقدات جو تم ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہو، انہی کی بنا کے اوپر تم ایک جتھا بن لیتے ہو اس کے خلاف۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر پروفیشن والے آپس میں تو ایک دوسرے کے رقیب ہوتے ہیں، اور جو ہی اس پروفیشن کے خلاف کوئی ایجیٹیشن ہوگا سارے پروفیشن والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ یونین بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا بات ہے قرآن 29/25 29/25 وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں یہ مٹی اور پتھر کے بت، تم بھی جانتے ہو ان کی حیثیت کیا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو کہ صاحب ہم خدا کے نمائندے سمجھ کے ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ کہا تمہیں بتاؤں
کہ کیوں چمٹے ہوئے ہو تم سب اس کو؟ آپس میں سر فٹول کی یہ کیفیت، لیکن جب اس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے مودت بینکم فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کے مفاد کے لیے تم جتھا بنا دیتے ہو ان کی وجہ سے، تم یہ ایک تمہارے لیے فورس ہو جاتی ہے آپس میں ملنے کی۔ اٹھو، مذہب کے خلاف یہ بتا رہا ہے، شریعت حقہ کے خلاف، یعنی شریعت ان کی الگ الگ ہے ہر ایک کی، لیکن جو ہی کوئی پروفیشن کے خلاف ہوتا ہے، شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف، سلف صالحین کے خلاف، حالانکہ سلف صالحین میں سے یہ ان کے اسلاف کو گالیاں دیتی ہیں، وہ ان کے اسلاف کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی کو دین کی بات لے کے اٹھے، محبت بینکم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے مفاد کے لیے تم نے آپس میں سیمنٹنگ فورس بنا رکھا ہے ان چیزوں کو، کہتے یہ حیثیت ہے تمہارے ان معتقدات کی۔ ولا تشتروا بیا 29/25 تھی جی اس کی ریفرنس، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، نگہداشت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، ساتھ رہنا ہے، ہمارے قوانین کے ساتھ رہو۔ اس حیثیت سے اور جتنے بھی یہ مذہب کا نام لینے والے ہیں سارے یہ کہتے ہیں ہم خدا اور رسول کے حکموں پہ چل رہے ہیں، کوئی بھی تو ان میں سے یہ انکار نہیں کرتا۔ کہا کیفیت تمہاری یہ ہے کہ جو ہی تمہارا مفاد آتا ہے کرتے تم کیوں؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، کیا بات ہے؟ کہتے تم جانتے ہوتے کہ اصل دین کیا ہے، خدا کا فرمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، پہلے تو تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو چھپا ہی لو، چھپا ہی لو، ظاہر ہی نہ ہونے دو۔ اس چھپانے کے بڑے طریقے ہیں، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا دلچسپ ایک موقع آیا کرتا ہے، یہ ان کے ہاں تو یہ ہے نا مسئلہ، ایک مرد کو اجازت ہے کہ 1 2 3 4 کرتا چلا جائے، اس کی تائید میں قرآن کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے۔ نکاح کے وقت اس آیت کو دہرایا جاتا ہے، یعنی وہ جو بیچارہ پہلی دفعہ شادی کرنے آیا اس لڑکی کے ساتھ، اس کے کان میں یہ پھونکا جاتا ہے۔ نکاح نامے کے فارم کے اوپر قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال اس وقت دے رہا ہوں، کتمان حقیقت۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ نساء کے شروع میں آپ دیکھیں گے، نکال کے دیکھ لیجئے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم وہ عورتیں کہ جن کے لیے شادی کا سامان نہیں، بیوہ ہوں، بڑی لڑکیاں ہوں، بچے ان کے ساتھ رہ جائیں، معاشرے میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ان کے مسئلے کا کوئی منصفانہ حل کہیں نہ ملتا ہو، وَإِن شرطیہ جملہ، if جب یہ صورت ہو، اگر یہ صورت ہو، یہ ذرا سی عربی نہیں، اردو جاننے والا بھی جانتا ہے کہ یہ شرطیہ جملہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے تو پھر تم یہ کرو۔ اگر ایسی سچویشن کہیں ارائز ہو جائے قوم میں تو پھر اس مسئلے کے حل کے لیے اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ اسٹیٹ اگر یہ سمجھے تو یہ اجازت دے دے کہ ان بے کسوں بے بسوں لا سہارا کو گھروں کے اندر یوں آباد کر دے۔ بہرحال یہ بات تو جب آئے گی تو اس وقت میں عرض کروں گا،
میں کہہ یہ رہا تھا کہ آیت ہے پوری یہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. آگے جو ہے 3 اور 4. آپ حیران ہوں گے کہ نکاح نامے کے فارم کے اوپر جو لکھا ہوا ہوتا ہے یہ پہلا ٹکڑا ہے گا ان خفتم یہ نہیں ہوتا. فانكحوا ما طاب لكم یہاں سے شروع ہوتی ہے. یعنی جملہ شرطیہ کے اندر وہ شرط والا فکرہ نہیں جزا سے شروع ہوتی ہے. اب میں کہتا ہوں تحریر عبارت کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیے کوئی لڑکا 8ویں جماعت کا یہ لکھا ہے اگر اتنا تو سے فکرہ شروع کرتے تو سارا کاٹ دے ماسٹر 0 نمبر دے. کہ تو تم نے شروع کیا اگر پہلے کہے گا تو آئے گا نا نہیں جی. آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو آیت نکاح کے وقت پڑھتے ہیں وہ بھی یہاں سے شروع کرتے ہیں فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لکھی ہوئی ہوتی ہے فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا کتمان حقیقت چھپا ہی ڈالو اس کو. اور میں یہ تو چھوٹی سی بات کہی آپ کو کیا بتاؤں کیا کہ آیتیں چھپائی ہوئی ہیں صاحب. اور اگر اس طرح سے کہیں چھپتی نہیں ہے کوئی آئی جاتا ہے کہ یہ تو ہے لا تلبسوا الحق بالباطل التباس سے حق کو باطل کر دیا جاتا ہے. کیا لفظ ہے یہ التباس عربی زبان ہے. اختلاط بھی ایک لفظ تھا. اختلاط خلط کہتے ہیں اس وقت جیسے مثلا اونٹوں میں بھیڑیں شامل ہو جائیں وہ بھی مل جاتی ہیں تو وہ تو 1 سیکنڈ میں آپ ان کو الگ کر سکتے ہیں نہ. التباس ہوتا ہے جیسے دودھ میں پانی مل جاتا ہے. یوں میں لایا ہوں قرآن بالکل ٹھیک ہے صاحب. حجی پھر صاحب قرآن کی آیت تو یہ کہتی ہے کہ جی وہ مثلہ ماہو ایک اور بھی چیز ہے. قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ. ابھی میں نے اس دن یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ خدا کی کتاب نہیں ہے تو اس کی مثل لاؤ. ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے مثلہ ماہو. اب آیا وہ مثلہ ماہو. قرآن کی آیت اوپر تبرکن ساری تفسیر اس کی جتنی بھی ہے ساری جناب پہلے روایات سے اور پہلوں نے جو روایت سے تفسیر دیکھی پھر اس کے بعد اس تفسیر. آج کسی شخص سے ان کے ہاں جا کر آپ کوئی مسئلہ دریافت کر لیجئے قرآن کی کوئی آیت سند کے اندر نہیں پیش کی جائے گی. فقہ میں یوں آیا ہے اسلاف کی تفسیروں نے یہ فرمایا گیا ہے روایات میں یہ لکھا ہے بھائی قرآن کی آیت کے صریحاً خلاف جا رہا ہے کہ صاحب پہلی چیز تو یہ کہ صاحب یہ بھی تو قرآن جانتے تھے اور تم سے تو بہتر ہی جانتے ہوں گے نا. بھائی قرآن کہتا ہے کہ پہلے وصیت پوری کرو مرنے والے کی پھر یہ تقسیم کرو ترکے. تم کہتے ہو کہ وصیت جائز ہی نہیں ہے وارثوں کے حق میں اور وہ 3/1 سے زیادہ نہیں ہے. قرآن کی آیت کے خلاف جاتی ہے. کہتا جی ایک روایت آئی ہے کہ جس نے کہا ہے کیا کہا ہے یہ آیت منسوخ ہو گئی ہوئی چل نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اور سارے اس کے بعد آپ کے ہاں قانون شریعت آپ کی تفسیریں آپ کے ہاں کے جواب سارا التباس سے حق و باطل. قرآن کی آیت بیچ میں آتی ہے اس کے سننے والے جو اس کے سنتے ہیں کہ صاحب آپ نے واقعی انہوں نے قرآن حدیث سے آج بڑے مسئلے بیان کیے اس میں کچھ قرآن کا نہیں ہوتا. التباس کیا لفظ قرآن لایا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ. یہاں کون ہے جن سے یہ کہا جا رہا ہے یہ اگلے ٹکڑے نے بات واضح کر دی. ایک تو عوام ہے نا بیٹھے ہوئے بیچارے سن رہے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا. وَأَنْتُمُ الْتَعْلَمُونَ تم تو جانتے ہو نا کہ قرآن کیا کہتا ہے اس میں اور تم کیا ان کو بتا رہے ہو. وَأَنْتُمُ الْتَعْلَمُونَ
اسی کے ساتھ ہی یہ 42ویں آیت ہے برادران عزیز، 44ویں آیت بھی ساتھ ہی ملا لیجیے۔ اب پھر کیفیت یہ کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، ممبر پہ کھڑے ہوئے تمہارا واز سنو تو ساری تلقین ان کو کیے چلے جا رہی ہو، سارے واز ان کے لیے ہے، اور تمہاری اپنی زندگی جو ہے اس کے اوپر ان کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ممبر ہی نہیں، اسٹیجوں کے اوپر سے مسلمانوں قرآن کے سانچے میں اپنی زندگیاں ڈھال لو، تم اگر یہ کر لو گے تو سب کچھ ہو جائے گا، میں نے نہ کچھ کہنا، تم قرآن کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالو، قرآن کی طرف آؤ، اخلاق اپنے بلند کرو، یہ خرابی ہے اس کو چھوڑو، یہ عیب ہے اس کو چھوڑو، تم چھوڑو اور اس کے ساتھ ہمیں بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑو۔ اتامرون الناس بالبر، عوام الناس کہا ہے یہاں، عجیب بات، عوام سے تو یہ تلقین کی جا رہی ہے، تنسون انفسکم، اپنے آپ کو پسے پشت رکھا جاتا ہے، نسیہ کے معنی بھلانا ہی نہیں ہوتا، پسے پشت ڈال دینا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہ کچھ کیوں ہو رہا ہے، جذبات ہیں جن کی روح سے یہ کر رہے ہو، مفاد پرستی کے جذبات۔ آپ دیکھیے کس چیز کو قرآن نے یہاں اپیل کیا ہے ان کے، افلا تعقلون، اور دین نہیں تو عقل سے ہی کام لو اور کچھ نہیں۔ کیا کسی کی عقل یہ کسی کو سکھاتی ہے کہ دوسرے سے یہ کہے کہ بھئی آگے نہ جانا، پانی ڈوبو ہے اور آپ چلا جا رہا ہو؟ وہ کہتا ہے اس میں کوئی دین کا، شریعت کا، کوئی وحی کا، کسی رسول کا، کسی جبریل کا یہ سوال ہی نہیں کہ اتنا اونچا جا کے تم کہو۔ بعض میں کہتے چلے جانا کہ سنکھیا بڑا مہلک ہوتا ہے، بالکل نہ کھانا، آپ پھانتے چلے جانا، اسمگلنگ نہ کرو، ناجائز کمائی نہ کرو، یہ رشوت نہ دو، یہ چیزیں نہ کرو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے اس کے بعد کہنے کے بعد یہ جو کوئی سب کچھ تم کرو، چھوڑو کہ خدا کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے عقل سے پوچھو کہ اگر یہ چیزیں واقعی اتنی بری تھی جیسی تم ان سے کہہ رہے تھے تو تم جو کرتے ہو تو اب یہ بری نہیں رہی۔ افلا تعقلون، کیا بات ہے وجاد دانے، کرو کیا؟ دے دیا پروگرام قرآن نے وہی جو پہلے ہی صفحے میں جو دیا تھا، کرنے کی بات کہا اتنی سی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہاں یہ کہا ایک ہی آیت کے بعد پھر ملا لیجیے 745ویں آیت میں، کہا تمہاری حالت بڑی بے بسی کی ہے، قسم پرسی کی ہے، بیکارگی کی ہے، کوئی تمہارا والی وارث نہیں، کوئی مددگار تمہارا نہیں ہے، پکار رہے ہو دوسروں کو مدد کے لیے، کبھی اس آستانے پہ جاتے ہو مدد کے لیے، کبھی اس آستانے پہ سر جھکاتے ہو مدد کے لیے، تو ادھر جو جا رہے ہو ذلت اور خاریوں میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آؤ تمہیں ہم بتائیں مدد کہاں سے ملے گی۔ اور یہ باہر کی مدد کے پیچھے جو جا رہے ہو، بھروسہ کیا ہے؟ اپنے اندر نظام خدا بندی قائم کرو اور استقامت سے اس کے اوپر جان دو، یہاں سے مدد ملے گی تمہیں۔ اب تو آپ جانتے ہیں نا برادران عزیز، اقامت صلاۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اب تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے ساتھ صبر کی کیوں تلقین ہوئی ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ صبر کے معنی وہ پنجابی کا صبر نہیں کہ اچھا میرا صبر شکر بھائی، انتہائی بے چارگی کا نام صبر ہوتا ہے، میرا صبر ہی بات ہے۔ استقامت، کسی خطرے کے مقابلے میں پاؤں میں ذرا لغزش نہ آنا، اسے صبر کہتے ہیں۔
بیلنسڈ پرسنالٹی. میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ کشتی جب پانی میں ڈولتی ہے تو ایک بڑا سا پتھر رکھ دیتے ہیں ایک طرف تاکہ اس کے وزن سے اس کا توازن قائم رہے. یہ جو بڑا سا پتھر رکھا جاتا ہے جس سے ڈولتے ہوئے دلوں کا توازن قائم رہتا ہے اسے صبورہ کہتے ہیں. یہاں سے لفظ صبر آیا ہے. لفظش نہ آنے پائے. اس نظام کو قائم کرو. اقیم الصلاۃ. پھر اس سے کرو کیا؟ نظام قائم کر لیا, اندر کی درستگی بھی ہوگی, بس یہ مقصود بھی ذات ہے نہیں. آت الزکات. دو ہی ستون ہیں برادران عزیز سارے دین کے, اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات. دین کے بھی یہ دو ہی اور مذہب کے فریب کے بھی یہ دو ہی. دین کے اندر صلاۃ ایسا نظام کہ جس میں افراد معاشرہ قوانین خداوندی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جائیں. چل لیے پیچھے, مقصود بالذات ہے یہ چیز, لیکن نہیں. یہ اس لیے کہ آت الزکات. لفظ زکات کے معنی ہے سامان نشو و نما, گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے جو کچھ چاہیے. زکات کے معنی ہوتا ہے کسی کی گروتھ. مقصود یہ ہے اس قسم کے نظام کے قائم کرنے سے کہ وہ جو ابتدا میں تم نے کہا تھا نا الحمدللہ رب العالمین, ربوبیت عالمینی, تمام نو انسانی کو سامان نشو و نما بہم پہنچانا, وہ خدا براہ راست نہیں پہنچایا کرتا. وہ بہم پہنچایا کرتا ہے اس نظام کی وساطت سے جو اس کے قوانین کے تابع متشکل ہوتا ہے. اسے کہیے اقامت صلاۃ, اور اس کے بعد آت الزکات. پورے نو انسانی کو سامان نشو و نما دیتے چلے جاؤ. سب سے پہلے اپنے معاشرے میں, پھر اس کو بھلائیے, اس کے باہر لے جائیے, اور آگے بڑھتے چلے جائیے, اور آگے بڑھتے چلے جائیے. یہی ایتاء زکات ہے. عزیزان مان, اتنے اہم دو شقیں اس پروگرام کی جن سے یہ کہا کہ تمہاری ذلت و مسکنت دور ہو جائے گی, تمہیں اقوام عالم میں سرفرازیاں نصیب ہو جائیں گی, تم سار اٹھا کے چلنے کے قابل ہو جاؤ گے, تمہارے دل میں کسی کا خوف نہیں رہے گا, کوئی حزن نہیں رہے گا. یعنی اتنی بڑے نتائج جس چیز سے پیدا ہونے ہیں وہ دو ہی چیزیں بتائی ہیں نا قرآن نے, صلاۃ و زکات. آج ان کا مفہوم ہے نماز اور یہ جو 2.5% دیا جاتا ہے. میں کوئی تنقید نہیں کر رہا, میں صرف پوچھتا یہ ہوں کہ قرآن کریم نے یہ جو نتائج بتائے ہیں کیا ان دونوں سے یہ نتائج مرتب ہو رہے ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے کہ پھر اس کے بعد دو ہی باتیں آئیں کہ یا تو معاذ اللہ یہ جو قرآن نے کہا تھا کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, یہ بات درست غلط کہی معاذ اللہ, یہ تو کوئی بھی نہیں تسلیم کرے گا. تو دوسری بات یہ ہوگی نا کہ جس چیز کا نام ہم نے صلاۃ و زکات رکھا ہے یہ وہ نہیں ہے. ڈاکٹر نے جو آپ کو دے دیا ایک مکسچر بنا کے, اس کے بعد کہا یہ کہ 3 گھنٹے کے بعد بخار اتر جائے گا. 3 گھنٹے کے بعد بخار نہیں اترا, کھڑے ہو جائے گا نا سوچنے کے لیے. کوئی تو یہ کہے گا کہ نہیں ہو ڈاکٹر یہ ہو دیا ہے جاتا تو ٹیلی مار دینا پیسے کھٹن واسطے بھی 3 گھنٹے کے بعد بخار اتر جائے گا. یعنی ڈاکٹر کی حذاقت کے متعلق یا تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں کسی اور کے پاس جاؤ, اور یا یہ چیز ہوگی بند کر دیجیے. میری طرف دیکھیے برادران عزیز, اپنی توجہ کی مرکوزیت کو ان چھوٹے چھوٹے سے جھٹکوں سے اضطراب میں نہ لے آنا چاہیے. یا تو یہ چیز ہوگی کہ ڈاکٹر کی حذاقت کے متعلق آپ کے دل میں شبہ پیدا ہو جائے گا, دوسرا ڈاکٹر تلاش کرو.
اور یا یہ چیز ہوگی کہ یار پتہ لے لو دوائیاں ٹھیک تھیں. یہ وہی تھا جو کچھ اس نے لکھ کے دیا ہے. پھر اس کے بعد یہ آیا کرتا ہے نا کہ صاحب آج کل کیا پوچھتے ہو، لیبر بعد لگا ہوا ہوتا ہے ٹیکوٹین کا، یہاں وہ دوائیاں بنتی ہیں، وہ دوائیاں اصلی ہوتی ہی نہیں ہیں. عام طور پہ ادھر جائے گی آپ کی توجہ کہ یہ دوائی وہ نہیں ہے. تو کہیں گے لیبل کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، شیشی پہ نام لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے شیشی پہ نام ہی لکھا ہوا ہے، اندر وہ نہیں رہی. برادران عزیز، یہ صلاۃ و زکوٰۃ کی شیشیوں پہ نام لکھے ہوئے ہیں، اندر دوائیاں وہ نہیں ہیں. میں نے کہا کہ میں تنقید نہیں کر رہا، لاجیکل کنکلوژن ہے، منطقی نتیجہ ہے کہ اگر یہ چیز یہ نہیں پیدا کر رہی تو یا تو مانیے وہ جو دھڑلے سے کہہ دیا تھا، اقبال نے سوال کیا تھا افغانی سے آسمانوں کے اوپر جب جاوید نامے میں کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ نہیں پیدا ہو رہا، مجھے بتا یا مسلمان مرد یا قرآن مرد، بتا دونوں میں سے کون سی بات ہے. بڑا دھڑلے کا سوال ہے، کرنا چاہیے. باہر کی قومیں یہ سوال کر رہی ہیں. جب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو یہ وہی ہے جو خدا نے دیا تھا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حالت تمہاری پھر یہ ہے، تو پھر اسلام میں اس کی صلاحیت ہے نہیں کہ تمہیں زندہ قوموں کی صف میں کھڑا کر دے. لامحالہ وہ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے. بات یہ ہے عزیزان مان، شیشی بھی وہی ہے، لیبل بھی وہی ہے، نام بھی وہی ہے، دوائیاں جو ہیں میڈ ان پاکستان ہیں. یہ وہ چیز ہے جسے اصطلاح میں اقبال اجمی اسلام کہا کرتا تھا. اسلام کا لیبل بنا ہوا عجم میں. کھائے چلے جائیے، پھینکے چلے جائیے، وہ کنین ہی نہیں ہے، بخار اترے گا کیسے؟ لکھا ہوا ہے کنین. عزیزان مان، یہ چیز ہمارے ساتھ سے ہو گئی. بات تو لمبی ہو جائے گی اور وقت ہے نکل گیا، لیکن میں چونکہ صلاۃ کے متعلق پہلے کہہ چکا ہوا ہوں کہ یہ ایک اجتماعی نظام ہے، انفرادی چیز نہیں. یہ ایک نظام ہے جس میں پورا معاشرہ خدا کے قوانین کے پیچھے چلے گا. صلاۃ ہر سانس میں صلاۃ ہے، مسجد کے اندر بھی صلاۃ ہے، مسجد کے باہر بھی صلاۃ ہے، زندگی کے ہر سانس میں صلاۃ ہے. باقی رہی زکوٰۃ، اس وقت تو یہ ہے نا کہ بے حد و نہایت آپ دولت جمع کرتے چلے جائیے، کوئی اس کو پابندی نہیں ہے صاحب. اور اس کے بعد سال کے بعد اس میں سے 2.5% نکال کے، اور اس میں سے بھی اگر آپ تشریح میں جائیں تو ان کارخانوں میں سے نہیں نکالنی پڑتی. اب مزدور بیچارہ جن نے ٹوکری ٹو کے کڑی واسطے کوئی 52 روپیے کی ٹومبا بنائی ہوں نا، یہ 52 روپے کی چاندی کی زیور پہ، اس پہ لاؤ 2.5%. آپ کو پتا ہے کہ یہ چاندی تو 52 تولے جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. چھوٹا سا فرق دیکھیے غریب اور سرمایہ دار میں. سونا جو ہے 7 تولے ہونا چاہیے، یعنی یہ 52 تولے 40 100 روپے کی ہو گئی، غریبوں کے پاس ہوتی ہے. سونا 7 ہی تولے اگر لے لیا جائے تو وہ بھی کم از کم، آپ بتا دیجئے، میں نے تو کبھی نہ بیچا تھا خریدا. دیکھا آپ نے؟ اور آگے بڑھتے چلے جائیے، انکم ٹیکس تو بڑھتا چلا جاتا ہے نا، یہ گھٹتی چلی جاتی ہے. اتنا دے دیجیے، کسے دے دیجیے؟ خدا کو دے دیجیے. بھئی یہ ٹیکس ہے نہیں، وہ کیسر کا ہے، وہ حکومت کے خزانے میں جائے گا. یہ صاحب خدا کو دینا ہے، ٹریجری کی طرف سے تو چالان ملتا ہے، وہاں جا کے جمع کرنا پڑتا ہے. یہ کسے دے دیجیے کہ جی ڈاکخانہ جو بیٹھا ہوا ہے گا، سانو دے رہے اسی پہنچا دیں گے کہ جو پیسے دیتے سن تو پہنچ گیا جی. اس طرح کہ جی وہ قبولیت ہو گئی ہے بارگاہ خداوندی میں.
وہ پوسٹ ماسٹر بھی چٹھی سانو پوچھتا ہوگا تو دستخط بخاؤ دے جنہوں دے کے آیا منی آرڈر جی یہ معاملے اللہ نال ہوئے اور دستخط جاتا پھرتا ہے. عزیز عالمان سوچیے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے استعانت طلب کو، وہ کہہ رہا ہے اس ذلت و مسکنت میں سے نکلنا ہے تو تین الصلاۃ آت الزکات. یہ آپ کے ہاں نہ دینے والوں کو چھوڑیے، نمازیں پڑھنے والے زکات دینے والے اب بھی کروڑوں کی تعداد میں ہے. اور یہ ذلت و مسکنت روز بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ کے ہاں. آپ کو پتا قرآن نے کیا کہا؟ یہ صلاۃ اور یہ زکات اس وقت تو آپ کے یہاں کی یہ صورت ہے نا، ہندوستان کا مسلمان سیکولر حکومت کا محکوم نماز بھی پڑھتا ہے زکات بھی دیتا ہے. انگریزوں کی محکومی میں ہم نماز بھی پڑھتے تھے زکات بھی دیتے تھے. اب بھی دنیا کی کسی مملکت کے اندر بھی اگر داڑیوں کی ایتھیسٹ کی حکومت ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں اجازت ہے. روس بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں صاحب نمازوں کی بھی اجازت ہے زکات بھی دیتے چلے جائیں، بگڑتا کیا ہے؟ انہوں نے پلیوں ہی کچھ جانتا ہے نا. یعنی یہ چیز وہ ہے کہ جس کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کی اپنی حکومت ہو تو آپ یہ کریں. سنیے قرآن کیا کہتا ہے اسی زکات کے متعلق. اللہ زینا ام مکناہم فی الارض 22/41 22 اور 41. اللہ غور سے سنیے گا برادران عزیز، مسئلہ حل ہو جائے گا ایک آیت میں. اللہ زینا ام مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں، یہ جماعت مومنین کہ جب ان کی حکومت کام ہوئی ملک کے اندر، حکومت جب قائم ہوئی ان کی تو پھر کیا ہوگا؟ اقام الصلاۃ و آتوا الزکات. پھر یہ اقامت صلاۃ کریں گے، پھر یہ زکات دیں گی. یہ حکومت سوچ رہے ہیں آپ یہ کیا ہو گیا؟ شرط ہے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات کے لیے تمکن فی الارض اس قوم کا، اپنی حکومت. اور پھر یہ حکومت جو ہے یہ زکات دے گی. یعنی وہ بھی غلط ہے بات کہ صاحب یہ ٹیکس جو ہے حکومت کا وہ زکات بن جاتی ہے، سوال ہی نہیں ہے. اور یہ تو فریضہ ہے آپ کے ہاں کی اسلامی حکومت کا. کیا فریضہ ہے؟ کہ وہ سارے انسانوں کو سامان نشو و نما باہم پہنچائے. اور یہ تو اپنی حکومت نہیں ہو سکتا ہے. اسلامی حکومت کے متعلق کہا یہ ہے کہ پہلے دن اعلان ان کا یہ ہوگا کہ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہارے اور تمہارے بچوں کی رزق کی ذمہ داری لیتے ہیں. اس کے بعد عزیزان من بجلی کے فیل ہو جانے کی وجہ سے 2-3 منٹ کا درس ریکارڈ نہیں ہو سکا، لیکن چونکہ اس سلسلہ کو ہم اگلے درس سے مسلسل لے رہے ہیں اس لیے ان الفاظ کے ریکارڈ ہونے سے درس کے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. آئندہ اتوار کے درس کا آپ انتظار کیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.